बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजकैम या आले मुहम्मद। 22 रजब की नियाज क्या शिया सुन्नी घरों में तकसीम की जाती है? हक़ाइक़ क्या हैं, मौजज़ा या कोई और बात? अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने का मौजज़ा है। इस मौजज़े की वजह से एक पूरी सल्तनत मुसलमान हुई थी। मौजज़ा क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक लकड़हारा अपनी मुफलसी और गरीबी की ज़िंदगी से परेशान था। तो एक दिन उसने अपनी बीवी से, बच्चों से मशवरा किया कि मैं क्यों ना ये सल्तनत छोड़ के किसी और सल्तनत में चला जाऊँ, किसी काम को तलाश करूँ। हो सकता है हिजरत करने से अल्लाह पाक हमारे हालात बदल दे, हमारी तकदीर बदल जाए। तो इस सिलसिले में वो दूसरी सल्तनत में चला गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। उसको मजबूरन वही लकड़ियां काटने वाला काम करना पड़ा। तो उसकी बीवी बच्चे इंतजार करते करते नौबत ये हो गई कि फाकों पे आ गई। एक दिन उसकी बीवी वजीर के घर चली गई। वजीर की बीवी को कहा कि अगर हो सके तो हमारे हालात इतने हैं कि आप मुझे कोई काम दे दें, मुझे अपने पास काम पे रख लें। तो वजीर की बीवी ने कहा ठीक है, आप हम मेरे घर खाकरो भी करें, झाड़ू पोछा क्या करें, तो आपको और आपके बच्चों को खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी। इस तरह सिलसिला चलता रहा। एक दिन लकड़हारे की बीवी ख्वाब देख रही है कि मैं झाड़ू दे रही हूँ वजीर के महल में। तो देखती है कि मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले ऐसे गुजर रहे हैं जैसे उसके साम बराबर हैं। तो अब मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रोक के अपने गुलाम से पूछा कि आपको पता है आज क्या है, तारीख चांद की क्या है? तो उन्होंने कहा हाँ मौला, आज जो है 21 रजब है। तो मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं याद रखना, जो भी हमारा मानने वाला परेशान हो, 21 और 22 रजब की दरमियानी रात ये तहैया करे कि सुबह नमाज के बाद मैंने 2 कुंडे नजर न्याज करनी है। उसके बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से उनकी वो मुश्किल आसान होगी, उसकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो उसकी वो औरत कहती है कि मैंने ऐसे सोचा कि मैं मौला को उठ के सलाम करूं। जैसे उसने उठने का था कि वो तो ख्वाब था, देखा तो अपने घर है, वजीर का घर तो नहीं है। उसी दिन उसने वो तय कर लिया कि आज जो मुझे जो कुछ मिलेगा मैं ये सुबह क्योंकि सुबह 22 रजब थी, उन्होंने कहा ये वाकई मौला ने मुझे मौजा दिया है तो मैं सुबह ये तकसीम करके अल्लाह पाक से इल्तिजा करूंगी कि अल्लाह पाक मेरी मुश्किलें आसान फरमाए, अल्लाह पाक हम पे रहम व करम फरमाए। इसने अपने ये तहया किया और जो उसको उस दिन के उजरत मिली, मजदूरी मिली, उसने सुबह वो तकसीम कर दिया। उसी दिन उसका शौहर लकड़ियां काटने के लिए जा रहे, परेशान आलम में जा रहे, सोचता जा रहा है कि मैं परदेश में हूँ, बच्चे बीवी कहाँ हैं, अल्लाह पाक मेरे लिए मेरी मदद फरमा, गैब से मदद फरमा, मैं अपने मेरे असबाब पैदा फरमा कि मैं वापस अपने घर चला जाऊं। ऐसे सोचते सोचते वो जंगल में पहुंच गया। लकड़ियां काटने के लिए दरख्त पे चढ़ा तो उसका कुल्हाड़ा नीचे गिर गया। जैसे वो कुल्हाड़ा नीचे उतारने आया, उठाने आया तो देखा तो वहां जमीन खोदी हुई उसको मिली। तो उसने थोड़ी सी मट्टी हटाई तो उसको महसूस हुआ इसमें खजाना छुपा हुआ है। उसने वो खजाना आहिस्ता आहिस्ता निकाला। कुछ दिनों के बाद वो सारा खजाना लेके घर आ गया। जब घर आया उसकी बीवी बच्चे देख के खुश हो गए और उसकी बीवी ने कहा हम तो इस हालत में चले गए कि मैं वजीर के घर खाकरो भी करती रही हूँ। तो एक दिन मैंने इस तरह ख्वाब देखा। उन्होंने कहा जिस दिन एक दूसरे की वो एक दूसरे की तारीखें मिली तो उसने कहा उसी दिन तो मुझे ये खजाना मिला है। तो उन्होंने कहा ये मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मौजज़े की वजह से हमें ये खजाना मिला है। तो मौला का वो फरमान मैंने सुन के वही मैंने उस दिन की उजरत मैंने तकसीम कर दी थी और अल्लाह पाक से इल्तिजा की थी कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके हमारी मुश्किलें आसान हों। तो खुशी खुशी वो रहने लगे। उन्होंने अपना एक बेहतरीन सा घर तामीर करवाया। तो एक दिन वजीर की बीवी अपने घर की छत पे खड़ी थी तो उसने अपनी नुकरानी से पूछा वो सामने जो नया घर है
یہ کس کا ہے؟ تو اس کی نکرانی نے کہا بیوی جو آپ کے پاس خاک روبی کرتی تھی اس عورت کا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو اتنی غریب تھے، وہ تو کہتی تھی کہ ہم لکڑ آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اچانک اتنی جائیداد، اتنی دولت کہاں سے؟ انہوں نے اتنا بڑا عالی شان گھر بنوا لیا ہے۔ تو ان کو بلائیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو جب اس لکڑہارن کو بلایا تو اس سے پوچھا بھی آپ تو کہتے تھے کہ ہمارا حالات اس طرح کے ہیں، آپ فاقوں کی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے پاس اتنا اچانک پیسہ کہاں سے آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا اسی طرح میں نے خواب دیکھا تھا، اسی طرح میں نے آپ سے اجرت جو ملی تھی وہ میں نے تقسیم کی تھی، نظر نیاز کی تھی، اللہ پاک کو محمد والے محمد کا واسطہ دیا تھا، تو وہ اس معجزے کی وجہ سے میرے شوہر کو اسی دن یہ خزانہ ملا۔ تو وہ خزانہ، انہوں نے کہا یہ تو ساری آپ ایک سٹوری سنا رہی ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، کون خزانہ کہاں چھپاتا ہے؟ یا آپ کا جو شوہر ہے یا اپنے مالک کو قتل کر کے آیا ہے، یا یہ کرائے کا قاتل ہے، ڈاکو ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا بیوی آپ کی مرضی، آپ مانے یا مانے، ہمیں اس معجزے کی وجہ سے ہماری زندگی بدلی ہے، ہمارے پاس اس معجزے کی وجہ سے ہی دولت آئی ہے۔ خیر وہ اپنے گھر آ گئی، وہ اپنے گھر۔ تو وزیر کا ایک بادشاہ کا ایک اور وزیر تھا، اس بادشاہ کی ہر وقت بادشاہ کو اس وزیر کے بارے میں چغلیاں کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ جو یہ وزیر ہے یہ خزانے کو کھا رہا ہے، آپ ان سے حساب لیں۔ بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا کہ آپ حساب دیں۔ جب وہ وزیر حساب دینے لگا تو وہ حساب نہ دے سکا، تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ انہوں نے کہا واقعی یہ آپ کی شکایت کرتا تھا، آپ واقعی خائن ہیں، آپ جو خزانے کو کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو قید کر لو، صبح ان کو سب چیز ان کی ضبط کر کے، جو انہوں نے کپڑے پہنے ان میاں بیوی کو سلطنت سے باہر چھوڑو، یعنی کہ ملک بدر کر دیں۔ تو جب صبح ان کو چھوڑے وہاں، تو ان کے پاس صرف وہ پہننے والے کپڑے تھے، تو ایک کوئی ان کے پاس درہم تھا، تو آگے انہوں نے راستے میں کہیں سے ایک خربوزہ لیا کہ کہیں ایسے حالات آ جائیں کہ ہمیں بھوک کے لیے کچھ نہ ملے تو ہم یہ کھائیں گے۔ تو انہوں نے کپڑے میں وہ خربوزہ باندھ لیا اور اپنا سفر پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ اسی دن بادشاہ کا بیٹا شکار پہ گیا ہوا تھا، وہ سارا دن شکار پہ رات ہو گئی۔ جب رات بڑھتی گئی تو بادشاہ کو پریشانی بڑھتی گئی کہ میرا بیٹا واپس کیوں نہیں آیا۔ تو وہی جو وزیر تھا چغل خور، اس نے پھر بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ جو وزیر کو جس کو ہم نے نکالا ہے، اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے یا آپ کے بیٹے کو اس نے ہی غائب کر دیا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے تیز ترین سواریوں والے فوجی سواریوں کے پاس ساتھ بھیجے کہ ان کو گرفتار کر کے لے آؤ، دیکھو کہ وہ کہاں پہنچے، کیونکہ وہ تو پیدل تھے۔ وہ گئے، ان کو گرفتار کیا، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا باندھا؟ انہوں نے کہا یہ خربوزہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ خربوزہ ہے، ہم نے کہا راستے میں کہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے، بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ نہیں مل رہا، بادشاہ کو شک ہے کہ آپ نے بادشاہ کے بیٹے کو غصے میں قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں گرفتار میاں بیوی کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب ان کو گرفتار کر کے دربار میں لے آئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا خربوزہ۔ انہوں نے کہا دکھاؤ۔ جب انہوں نے رومال کھولا تو وہ خربوزہ نہیں تھا، بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا۔ تو بادشاہ غضب ناک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو قید خانے میں ڈال دو، میاں بیوی کو سارے ان کے پاس رکھ دو، صبح ساری رعایا ہوگی ان کے سامنے ہی میں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو تختہ دار پہ لٹکاؤں گا تاکہ ساری عوام کو پتہ چلے کہ یہ میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ ان کو جب قید خانے میں ڈال دیا گیا تو وہ روتے رہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہم سے اتنے بڑے کیا گناہ ہوئے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم نے خربوزہ لیا ہے اور بادشاہ کے بیٹے کا وہ ہو گیا، حساب دیا حساب نہیں آیا، ہماری زندگی اچانک کیسے ویران ہوگی، ہماری دنیا کیسے اجڑ گئی۔ یاد کرتے کرتے اس کی بیوی کہتی ہے کچھ دن پہلے وہ جو خاک روبن تھی انہوں نے گھر بنایا، انہوں نے پورا وہ واقعہ سنایا کہ اس طرح اس نے معجزہ سنایا تھا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے شوہر نے
آپ کے شوہر کو معجزے سے کچھ نہیں ملا، یا آپ کا شوہر قاتل ہے یا ڈاکو ہے، اس طرح کا؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے ساتھ پلک جھپکتے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ محمد والے محمد کے صدقے تو اللہ پاک نے کائنات بنی ہے، سب کچھ اللہ پاک ان کے صدقے سب کچھ کر سکتا ہے، لہٰذا آپ نے بڑی گستاخی کی ہے، معافی مانگتے رہے، تاہ دل سے اللہ سے راز و نیاز کرتے رہے کہ ہم اس بی بی کی بھی جا کے دل آزاری کی تھی، ان سے بھی معافی مانگے گا اللہ پاک ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، یہ ایسے کرتے رہے۔ ادھر بادشاہ کا پتر جہاں شکار کے لیے گیا ہوا تھا، وہ کسی باغ میں ٹھہرا ہوا تھا تو سویا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ ایسے مجھے لگا کسی نے مجھے کہا ہو کہ اٹھ جاؤ جلدی گھر پہنچو، آپ کا باپ پریشان ہے، کسی نے مجھے یعنی کہ پکڑ کے یعنی کہ اٹھایا ہو جسے۔ وہ فوراً اپنے محل آیا، جب بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بادشاہ بڑا خوش ہو گیا اور حیران ہو گیا، یہ کیا ہے بیٹا میرا تو یہ ہے، اور وزیر کے پاس جو سر ہے وہ کس کا ہے؟ تو صبح جب وزیر کو قید خانے سے باہر نکلوایا تو انہوں نے کہا کہ کپڑا کھولو، جب کپڑا کھولا تو وہی خربوزے کا خربوزہ تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ کیا سارا ماجرا ہے، رات تو آپ کے پاس میرے بیٹے کا سر تھا، حالانکہ میرا بیٹا الحمدللہ زندہ سلامت سامنے کھڑا ہے، یہ آپ اب پھر خربوزہ نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے پورا وہ واقعہ سنا کہ اس طرح ہم نے توہین کی، اس طرح ہم نے جھٹلایا، تو اس طرح کی ہمیں سزا ملی۔ تو بادشاہ نے کہا اس لکڑہارے کو بلایا، لکڑہارے کو بلایا گیا، لکڑہارے سے وہ سارا واقعہ سنا۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ پوری سلطنت ہی شریعت محمد والے محمد پہ کلمہ پڑھے گی۔ تو اس کے بعد اس خائن چغل خور وزیر کو سزا دی گئی اور پوری سلطنت نے کلمہ پڑھ لی۔ تو دوستو یہ ہے اصل واقعہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اتنی بڑی سلطنت فتح ہوئی تھی ایک اس معجزے سے، اس لیے معجزہ مشہور ہے، باقی دنیا اس کو کئی رنگ دیتی ہے، ہر کسی کا اپنا مسلک ہے، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، کسی کے ساتھ بحث نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے ہمارا یقین ہے کہ کائنات محمد والے محمد کے صدقے بنی ہے، اللہ پاک کو محمد والے محمد کے واسطہ دیتے ہیں، انشاءاللہ ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ آباد و شاد رہیں، خوش رہیں، اللہ پاک جس جس گھروں میں یہ نظر و نیاز کا اہتمام ہے اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، جو کھانے جائیں اللہ پاک ان کے لیے بھی شفا بنائے، اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علیہ السلام مدد۔